ساڑھے بات تو بخاری مسلم بھی ضعیف ہوگی بھائی. میں کہنا ہوں میرے لیکچرز تو بعد جنہیں اہل حدیث ہونا ہے وہ پکا اہل حدیث ہوئے گا یا منکرین حدیث بن جائے گا. بلعام بن باعورا، را کے آگے الف اور پھر چھوٹا حمزہ ہے، یہ بھی ملتا ہے، اور بلعم بن باعورا بھی ملتا ہے، یہ دونوں الفاظ ملتے ہیں. اس کا ذکر قرآن حکیم کے اندر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں آیا ہے. ان آیات کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس کا اصل جرم یہ تھا کہ یہ دنیا کا کتا بن گیا تھا، دنیا کی محبت. دیکھیں قرآن حکیم میں کئی جگہ پہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو ایسے لوگ فلاح پا گئے جو نفس کی لالچ سے بچا لیے گئے. سب سے پہلے ہم حدیث عمار پر بات کریں گے، اور حدیث عمار جو ہے صحیح بخاری سے مرزا محمد علی جیلمی اور ان کے جو ہم نوا ہیں وہ پیش کرتے ہیں کہ ہائے عمار، تجھے ایک باغی گروہ جو ہے وہ قتل کرے گا اور اٹھ جائے گا. یہ بہت بڑی سازش ہے، یہ معمولی نہ اس کو کوئی سمجھے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ مرزا جو ہے وہ سیدنا معاویہ کو تو مسلمان سمجھتا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے اور جنتی کہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وہ رقیق حملے کرتا ہے، اس رقیق حملے جو ہیں اس کے، وہ دین اسلام کے خلاف ایک بڑی عظیم سازش ہیں جو اس سے پہلے رافضیوں نے کیے. اور آج آپ سے کوئی شخص مرزا محمد علی جیلمی یا ان کا ہم نوا یا پیروکار یا اسٹوڈنٹ یا فالوور آپ سے حدیث عمار بیان کریں تو آپ نے اس کو پہلا سوال یہ کرنا ہے کہ حدیث عمار جو ہے یہ صحیح بخاری کہاں پر موجود ہے. یہ اس کے پہلے مکر کو توڑنے کے لیے انتہائی سادہ اور سب سے یہ دیکھیں، یہ حدیث ہی بتاتی ہے کہ حضرت معاویہ کو ان کے قتل کا علم ہی نہیں تھا. اس حدیث کا ایک پہلو لے لینا اور دوسرا پہلو چھوڑ دینا. اب اس حدیث سے یہ پتا ہے کہ حضرت معاویہ کے گروہ کا ٹارگٹ حضرت عمار تھے ہی نہیں، ان کو بتایا گیا کہ وہ قتل ہو گئے ہیں. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ سوائے ہمارے کوئی بھی اور ریلیجس پلیٹ فارم پہ بولنے والا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مخالفین کے دلائل بیان کرتا ہو. یہ ہمارا دعویٰ ہے اللہ کے فضل سے. تو اب یہ کہ وہ آپ تک نہ پہنچے ہوں اور آپ کسی کا اعتراض لے کے ہم پہ اعتراض کریں تو یہ بالکل غلط بات ہے. آپ پوچھیں کہ جی یہ اس طرح ہوا ہے تو کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے تو کئی سال پہلے ان چیزوں کا ریکارڈ کروا دیا ہوا ہے. جو آپ مثلا وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ مسلم کی حدیث ہے کہ جب امت میں افتراق ہو جائے گا تو جو اقرب الی الحق ہوگی جماعت، وہ جماعت ہوگی جو خوارج کے خلاف قتال کرے گی. تو پہلی بات یہ ہے، اس افتراق میں نبی علیہ السلام نے یہ اس کو ڈیفائن نہیں کیا، اہل جمل اور اہل صفین کو الگ الگ ڈیفائن نہیں کیا. لہٰذا پہلے تو یہ دیکھا جائے گا یہ کس کے بارے میں ہے، اہل جمل کے بارے میں ہے یا اہل صفین کے بارے میں. دوسرا، حضرت علی کی جماعت نے قتال کیا. اب اس کی بنیاد کے اوپر یہ کہنا کہ جو مخالفین تھے وہ بھی حق پہ تھے اور حضرت علی بھی حق پہ تھے، یہ بالکل غلط ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کے حکم کے خلاف نبی علیہ السلام کیسے فرما سکتے ہیں؟ قرآن میں تو واضح حکم ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. نبی علیہ السلام نے واضح ارشادات فرمائے ہیں. بخاری و مسلم میں کتنی احادیث موجود ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کہ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، و اولی الامر منکم. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب فتنوں کا دور ہو تو تم جماعت المسلمین اور ان کے امام کو پکڑ لینا، اور اس وقت ظاہر مولا علی علیہ السلام تھے. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے جو امام کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. اور مسلم شریف میں حدیث ہے جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے اور کوئی دوسرا کھڑا ہو تو اسے قتل کر دو. ان ساری احادیث کے تحت حضرت علی نے اپنے مخالفین کے خلاف تلوار اٹھائی، وہ بالکل ٹھیک ہے. المستدرک الحاکم میں، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام مسند احمد میں بھی ہے کہ ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے تو آپ کی جوتی ٹوٹ گئی. نبی علیہ السلام نے وہ مبارک جوتی کاٹنے کے لیے حضرت علی کو دی اور پھر تھوڑی دور جا کر انتظار کرنا شروع کر دیا. اتنے میں سیدنا ابو بکر عمر بھی وہاں پہ موجود تھے اور باقی صحاب. تو نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ دیکھو، قرآن کی جو تفسیر ہے اس کی خاطر، قرآن کی جو تنزیل ہے، قرآن کا نزول، اس کی خاطر مجھے کافروں کے خلاف ایز اے لاسٹ ریزارٹ تلوار اٹھانی پڑی. لیکن تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے، ایسا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائے گا قرآن کی تفسیر کے لیے، جس طرح مجھے اٹھانی پڑی کافروں کے خلاف. تو یہ اتنی بڑی خوشخبری تھی کہ حضرت ابوبکر نے کہا انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ہوں؟ فرمایا نہیں. حضرت عمر نے کہا انا یا رسول اللہ، فرمایا نہیں.
حالانکہ رسول اللہ یہ نہیں کا لفظ بولتے ہی نہیں تھے، اس موقع پہ آپ نے بولا۔ پھر آپ نے فرمایا بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے۔ تو صحابہ کرام دوڑے حضرت علی کو خوشخبری سنانے کے لیے کہ آپ نے آن دا بہاف آف پروفٹ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی ہے۔ تو حضرت علی کا ایکسپریشن چہرے کا ایسا تھا کہ صحابہ کہنے لگے کہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ حضرت علی کو یہ بات پہلے سے پتہ ہے کہ انہوں نے قرآن کے حکم کے مطابق مسلمانوں پہ تلوار سونتنی ہے، کیونکہ قرآن میں حکم ہے سورہ الحجرات میں کہ اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو۔ تو حضرت علی اس کی پریکٹیکل تفسیر تھے۔ تو یہ بالکل ون سائیڈڈ مقدمہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مخالف جو اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں، رسول کا حکم توڑ رہے ہیں، اور وہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں اور بغاوت پہ اترے میں، وہ بھی حق پہ ہیں اور حضرت علی زیادہ حق پہ ہیں؟ بالکل غلط۔ یہ عربی کا ایک محاورہ ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے بھی کہا کہ اس دن وہ ایمان سے زیادہ کفر کے اقرب تھے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ منافقین میں ایمان بھی ہوتا ہے؟ نہیں، اقرب الی الحق، حق والا، کیونکہ باقی حدیث کو سپورٹ کر رہی ہیں کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے، وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی۔ اس میں بالکل واضح ایک موجود ہے چیز۔ اور جنگ جمل کے حوالے سے بھی کتنی احادیث موجود ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف تلوار حضرت علی نے اٹھانی ہے، اور یہ ساری باتیں میں نے کمبائنڈ فارم میں 5B ریسرچ پیپر میں لکھی ہوئی ہیں۔ اقرب الی الحق کی بھی میں نے ڈیفینیشن کی ہوئی ہے۔ ہم کیسے کسی حدیث کو جو ہے وہ کھا جائیں گے؟ تو اقرب الی الحق کا مطلب ہے حق والا، مخالف حق پر کسی صورت بھی نہیں ہے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے والا۔ ورنہ تو حضرت ابوبکر کے خلاف جو منکرین زکات کھڑے ہوئے ہیں تو مسلمان ہی تھے نا، زکات تو مسلمانوں سے لی جاتی ہے، انہیں بھی ہم کہیں گے کہ وہ حضرت ابوبکر اقرب الی الحق تھے اور دوسرے بھی حق میں تھے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت علی کی دفعہ ان کے دل کا بغض باہر آ جاتا ہے۔ اور جی بخاری کی حدیث ہے کہ مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں کے درمیان حضرت حسن صلح کروا دیں گے، یہ میرا بیٹا سید ہے۔ تو میرے بھائی اس عظیم سے مراد آپ نے عظمت والا گروہ کیسے لے لیا؟ اس سے مراد ہے 2 بڑی جماعتوں کے درمیان حضرت حسن ابن علی صلح کا سبب بنیں گے۔ تو اس میں آپ نے کہہ دیا دونوں جماعتیں عظیم ہوگی، عظیم سے مراد نبی علیہ السلام تعداد کے 2 بڑی جماعتیں۔ عظمت والا گروہ تو وہی ہے جو خلیفہ راشد کے ساتھ ہوگا، سیدنا علی کے ساتھ۔ تو بالکل ون سائیڈڈ مقدمہ ہے۔ ابھی چند ایک ناسبی ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ جن کو میں سنی نہیں سمجھتا، اور نہ سنی انہیں آن کریں گے، کہ جو آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ بخاری مسلم میں تحریف ہو چکی ہے۔ تو میرے بھائی پھر تو مقدمہ ہی ختم ہو گیا۔ پھر تو آپ لوگوں سے ہم حجیت حدیث پہ بات کریں گے کہ آپ لوگ تو حدیث کے منکر ہیں، کہہ رہے ہیں جی وہ جی پرانے نسخے میں یہ الفاظ نہیں تھے کہ جو نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں تقتلہ الفئۃ الباغیہ، وہ کہتے ہیں یہ تو موجود ہے، لیکن جو اگلے الفاظ ہیں یدعوہم الی الجنہ یدعوہم الی اللہ، یہ دونوں الفاظ ہیں صحیح بخاری 2812 اور 447، اور کہتے ہیں نہیں اگلے جو الفاظ ہیں نا وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، یہ الفاظ جو ہے نا کہ وہ اللہ کی طرف اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اس جماعت کو، اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی۔ کہتے ہیں یہ بخاری میں کسی نے ڈال دی۔ اپنی عقل کا علاج کریں میرے بھائی۔ سعودی عرب کی چھپی ہوئی بخاری دیکھ لیں، مکتبۃ الشاملہ کی بخاری دیکھ لیں، اور اس کے جو کاپی رائٹس ہیں نا وہ دارالکتب العلمیہ کے پاس ہے، بیروت میں احادیث کی کتابوں کے ہزار سال پرانے قلمی نسخے موجود ہیں۔ دارالکتب العلمیہ کا جو نسخہ پوری دنیا میں پرنٹ ہو رہا ہے، جو آن کرتے ہیں، ایون سعودیہ والے بھی ان کے ساتھ اپنا ٹیکسٹ میچ کرتے ہیں، اس میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں۔ میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں وہ عربی نسخہ بھی وہ والا ڈسپلے کرایا ہے دارالکتب العلمیہ کا، جو ایک سمجھ لیں جس طرح ٹاپ کاپی میوزیم کے اندر رکھا ہوا قرآن کا نسخہ ہے نا، اس سے آپ میچ کریں گے اگر کہیں قرآن کی پرنٹنگ میں کئی اختلاف آتا ہے، اس طرح آپ سمجھ لیں قلمی نسخے دارالکتب العلمیہ کے اندر وہ رکھے ہوئے ہیں سارے۔ ان کا جو اپنا ہے اس میں بھی الفاظ موجود ہیں، وہ پاکستان میں بھی اویلیبل ہیں ان کے نسخے، آپ ان کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، آپ کو PDF فارمیٹ میں بھی دارالکتب العلمیہ کے مل جائیں گے۔ تو یہ دھوکے دینے چھوڑیں۔ تو اس لیے یہ لوگ اس قابل نہیں کہ ہم ان کو جواب دیں، اس کی وجہ ہے کہ ان کو کوئی آن نہیں کرتا۔ اگر انہوں نے بخاری مسلم سے انکار کرنا ہے تو یہ تو پھر انجینئر صاحب کی ایک اور کرامت ظاہر ہوگی۔ میں نے تو کئی سال پہلے یہ پریڈکشن کی تھی کہ یا اہل حدیث منکرین حدیث ہو جائیں گے یا واقعی قرآن و سنت والے اہل حدیث ہو جائیں گے۔ ساڑھے بات تے بخاری مسلم بھی ضعیف ہوگی بھائی۔ میں کہنا ہوں میرے لیکچرز تو بعد جنہیں اہل حدیث ہونا ہے وہ پکا اہل حدیث ہوئے گا یا منکرین حدیث بن جائے گا۔ الحمدللہ۔ تو دیکھیں ان کے علماء منکرین حدیث ہو گئے انکار کر کے، اور جو ان کی عوام تھی وہ الحمدللہ پکے منہج اہل حدیث کے اوپر آگے جو اہل سنت کا منہج ہے۔
یہ لوگ تو مطلب فراڈ کے اوپر اترے ہوئے ہیں. اور دیکھیں ظلم کی انتہا, گلے پھاڑ پھاڑ کے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو کمپیئر کروا رہے ہیں عمار کے قاتل کے ساتھ. بھائی اللہ سے ڈریں. زبیر کے قاتل کو نبی علیہ السلام نے نہیں کہا کہ وہ جہنمی ہے, یہ حضرت علی نے کہا تھا جب ان کے پاس وہ ابن جرموز آیا اور بتایا کہ جی قتل کر دیا ہے میں نے زبیر کو. حضرت علی کا فوجی تھا لیکن بعد میں خارجی ہو گیا تھا. مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. حضرت علی نے کہا تھا جو جنگ چھوڑ دے اس کا پیچھا نہیں کرنا. المستدرک الحاکم میں موجود ہے, یہ تو مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ جو جنگ چھوڑ دے اس کا پیچھا نہیں کرنا. المستدرک الحاکم موجود ہے کہ حضرت زبیر کو جب حضرت علی نے یاد دلایا کہ تمہیں یاد ہے نا حضور نے فرمایا تھا کہ تم ظالم ہوگے اس دن جس دن حضرت علی کے خلاف تم لڑو گے, یہ ظالم کے لفظ ہیں. تو حضرت زبیر جنگ چھوڑ کے چلے گئے, ابن جرموز نے پیچھے سے جا کے قتل کر دیا حضرت علی سے پوچھے بغیر. حضرت طلحہ نے بھی جنگ چھوڑ دی, مروان نے ان کے گھٹنے میں تیر مارا. المستدرک الحاکم میں موجود ہے. یہ ساری حدیثیں میں نے 5B میں ڈالی ہیں. تو حضرت علی کے پاس جب وہ آیا تو حضرت علی نے فرمایا صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو, کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ ہر نبی کے ساتھ حواری ہوتے ہیں, میرا حواری زبیر ہے. حضرت علی نے حدیث صرف اتنی بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام کے حواری قریبی ساتھی تھے حضرت زبیر. یہ جو جہنم کی بشارت ہے یہ رسول اللہ نے نہیں دی ہے, یہ حضرت علی نے دی ہے. پہلی تو بات یہ جھوٹ بولنا بند کرو کہ زبیر کے بارے میں قاتل کے بارے میں جو ہے وہ حدیث ہے, وہ حضرت علی کا فرمان ہے. ٹھیک ہے اسے حدیث موقوف کے, حدیث مرفوع نہیں ہے. ہمارے لیے تو مولا علی کا فرمان بھی بہت ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں حضرت علی کی للہیت. تو انہوں نے زبیر کے قاتل کو جہنمی کہا ہے. زبیر کے کو قتل کرنے والا جس طرف سے ہوگا ان کو نہیں کہا حضرت علی نے, وہ تو وہ خود تھے, انہوں نے کب کہا کہ جا کے قتل کرو. لیکن عمار کی جو قاتل جماعت ہے نا, اس پوری جماعت کے بارے میں حضور نے فرمایا وَيْحَ عمار, اے عمار افسوس, تقتلو کا, ایک میں الفاظ ہے تقتلو کا تجھے, دوسری میں تقتلو الفئۃ الباغیہ, عمار کو تو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. یدعوہم الی اللہ یدعوہم الی الجنہ, وہ بلا رہا ہوگا ان کو اللہ اور جنت کی طرف. وَيَدْعُونَهُمْ إِلَى النَّارِ, اور یہ جماعت اسے جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. جہنمی جماعت نہیں, جہنم کی طرف بلانے والی, یعنی وہ گناہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے. وہ اللہ کی مرضی ہے, قبول کرے نہ کرے وہ اس کا فیصلہ ہے آخرت کا. دنیا میں ہم بیٹھ کے کسی کا آخرت کا فیصلہ نہیں کرتے, نعوذ باللہ, کہ ہم کسی کو جہنمی کہنا شروع کرتے ہیں. اور اب تو غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب جو ان کے بڑے عالم ہیں, شیخ زبیر صاحب کے شاگرد ہیں, اور ان کے پاکستان میں جتنے جو ناسبی ہیں ان کے وہ استاد ہیں, لیکن انہیں میں ناسبی نہیں مانتا, میرے وہ استاد بھی ہیں. میں ان کے ساتھ گھنٹوں مسجد میں بیٹھ کے, جب نیا نیا ریورٹ ہوا تھا 2008 میں اہل حدیث کی طرف گیا, تو میں مسجد میں اکیلا بیٹھ کے ان سے سارے مسئلے ڈسکس کرتا تھا. خیر انہیں اسی وقت سمیل آ گئی تھی کہ یہ کام ڈالے گا, تو وہ اپنے ساتھیوں کو کہتے تھے کہ اس کا کچھ کر لو, یہ خطرے ناک ہو جائے گا, پھر تمہارے فرقے کی کانپیں ٹانگے گی. اور وہی ان کی بات ٹھیک ہوئی. تو بہرحال وہ انہوں نے اب مان لیا کہ یہ بالکل حدیث کے الفاظ بالکل درست ہے, اس کا کوئی انکار نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی سید ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں, آپ نے فرمایا وَيْحَ عمار تقتل الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار. عمار کی کیا بات ہے, ایک باغی گروہ ان کو شہید کر دے گا اور وہ اس باغی گروہ کو جنت کی طرف بلاتے ہوں گے, اور وہ باغی گروہ ان کو جہنم کی طرف بلائے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ صحیح روایت ہے. صحیح بخاری میں 447 اور صحیح مسلم میں 2915 نمبر. بالکل صحیح ہے کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی جماعت قتل کرنے والی حدیث بالکل صحیح ہے. ابن حجر اسقلانی نے تو کوشش کی کہ انہیں اصحاب شجرہ والی فضیلت کفایت کر جائے مسلم کی حدیث کے, انہیں آگ نہیں چھوئے گی. تو شیخ البانی جو پوری دنیا میں اہل حدیث کے اس دور کے امام بخاری سمجھے جاتے ہیں, 1999 میں ان کی ڈیتھ ہوئی, محدث اعظم سعودیہ تھے, ویسے البانیہ کے رہنے والے تھے. انہوں نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں 2008 نمبر حدیث جو عربی نسخے کے مطابق ہے, اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ بڑی مشکل اور باطل تعویل آپ لوگ کر رہے ہیں. جب رسول اللہ اسپیسیفکلی فرما دے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے, تو اب ابو الغادیہ سے اصحاب شجرہ والی فضیلت اٹھ گئی.